الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ہم ایک مرتبہ قرآن پاک کی تفسیر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کی نسبت پر جمع ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو صحیح معنی میں اس کا یقین بھی نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جب انسان کوئی چیز لکھتا ہے، چاہے واٹس ایپ پر ہی لکھے، لیکن اگر اس کو کوئی پڑھتا ہے تو لکھنے والا خوش ہو جاتا ہے کہ میری بات کو پڑھا۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے خود اس کو پڑھا ہے، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی کہ ہم اس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ بار بار اللہ تبارک تعالیٰ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق دے۔ اصل جو ہمارے درس کی ترتیب میں قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے کی، وہ ترتیب سے یہ درس چلا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے حفاظت ہوئی۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کیا اور قرآن کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے محفوظ کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور اس وقت قرآن کریم کے اللہ نے کیسی حفاظت کی وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ ہمارے پاس قرآن کریم کی جو شکل ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ترتیب دی گئی تھی وہی شکل ہے، یعنی ایسا رسم اور ایسی ترتیب سے لکھا گیا کہ ساتوں قرات، جو گزشتہ میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ساتوں قرات اسی رسم میں یعنی اسی ترتیب سے جو لکھا گیا ہے اس میں آدمی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ 7 قرآن کی کاپیاں بنائی گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، 7 یا 8 ترتیب سے بنائی گئی اور الگ الگ علاقوں میں بھیجی گئی، اور ساتھ میں معلم بھی بھیجے گئے کہ وہ وہاں پر جا کر ان کو قرآن کریم کو سکھاوے۔ خیر جو اختلاف تھا 7 قراتوں کے بارے میں کہ جو لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی آسان فرما دیا۔ آج کے درس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو قرآن کریم جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا اس وقت اس کے اوپر نقطے نہیں تھے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، ایک نقطہ با کے نیچے ہے اس لیے ہم با پڑھ رہے ہیں، اور تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، تب ہم با اور تا میں فرق کرتے ہیں۔ اگر نقطہ ہی نہ ہو تو ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن لکھا گیا اس میں نہ نقطے تھے اور نہ زبر زیر پیش تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس ایسی ترتیب سے لکھا گیا۔ اب یہ آگے کا کام کب ہوا؟ دیکھو ایک بات یہ بھی سمجھ لو کہ قرآن کریم کی صورتوں کی جو ترتیب ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ ترتیب من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے۔ اسی طریقے سے صورتوں میں جو آیتوں کی ترتیب ہے وہ آیتوں کی ترتیب بھی من جانب اللہ ہے، یعنی اللہ کی جانب سے۔ یہ 2 باتیں تو اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد جو نقطے لگے ہیں، نقطے اور حرکات، وہ کب لگے ہیں آج ہم اس کو سمجھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک تو ایسی کوئی دشواریاں نہیں تھی، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ چل رہا ہے اور نقطے نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، تو اس وقت کچھ صحابہ نے، ایک روایت کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اجمی سے، اجمی کہتے ہیں کہ جو عربی نہیں جانتا ہے، اس نے قرآن کریم میں بہت بڑی غلطی کر دی، بہت بڑی، زبر زیر پیش لگے ہوئے نہیں تھے تو اس نے پڑھنے میں بہت بڑی غلطی کی۔ وہ غلطی سمجھانے کے لیے میں نے بورڈ میں لکھا ہے۔ غلطی کیا کی؟ قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یہ قرآن کریم کی 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کا رسول یہ مشرکین سے بری ہے، یعنی مشرکوں کی کوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں لی ہے، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ اس اجمی نے جو عربی نہیں جانتا تھا، اور یہاں پر زبر زیر پیش پہلے نہیں تھے، ابھی تو اس لیے میں نے پڑھ لیا، لیکن زبر زیر پیش نہ ہو تو ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہے، اس نے ورسولوں کے اوپر جو پیش ہے، دیکھو اس سے ہم کو یہ بھی بات کی اہمیت معلوم ہوگی کہ ایک زبر زیر آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو معنی کیسا بدلتا ہے۔ اب یہ ورسولو ہے، اس کی جگہ پر اس نے ورسول لکھ پڑھا، اس کے ذریعے سے پورا معنی فاسد ہو گیا۔ اب ترجمہ کیا ہوگا کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ مشرکین سے اور اللہ کے رسول سے بری ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ مشرکین سے جیسے بری ہے ایسے اللہ کے رسول سے بھی بری ہے، ترجمہ ہو جائے گا اگر صرف زیر نیچے کر دیں گے تو۔ قرآن کریم میں پیش ہے یہ غلطی، جب صحابہ نے سنی تو وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس لیے انہوں نے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں حضرت ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نحو کے یعنی عربی گرامر کے بڑے امام ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ نقطے لگائیے، یعنی حرکت لگائیے تاکہ اجمی لوگوں کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جائے۔ اب انہوں نے حرکت کیسے لگائی؟ ابھی قرآن کریم میں جیسے زبر کے لیے ایسی لائن ہوتی ہے، زیر کے لیے ایسی لائن ہوتی ہے، ایسا نہیں لگایا، انہوں نے زبر کے لیے صرف ایک نقطہ لگا دیا، اور وہ بھی کیسے ہوا یہ بھی سمجھ لیں۔ یہ تفصیل میں آپ لوگوں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے پوری تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے دیکھو یہ زبر زیر پیش کو ہے نا،
حرکات کہا جاتا ہے، قاعدے میں حرکات کہتے ہیں اس کو، ہم نے سب نے پڑھا ہوگا، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکت کیوں؟ انہوں نے جس کو قرآن لے کر بٹھایا تھا اس کو یہ کہا کہ جس وقت میں قرآن کریم پڑھوں اور میری زبان حرکت کرے، یعنی اوپر کی طرف میری زبان جاوے تو ایک نقطہ اوپر لگا دینا، میری زبان جب حروف کو ادا کرنے میں نیچے کی طرف جاوے جیسے ای تو نیچے ایک نقطہ لگا دینا، اور میری زبان جب مل جاوے سکڑ جاوے یعنی ضمہ کے معنی سکڑنا تو پیش لگا دینا کونے پر، یعنی ایک نقطہ کونے پر لگا دینا تاکہ لوگ سمجھ جاوے کہ یہ زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے۔ تو اس زمانے میں اتنا کام ہو گیا اور اس کو لال حروف سے لکھا گیا، قرآن کریم سیاہ حروف سے تھا، اس میں لال ڈاٹ لگا دیے گئے، یہ کام ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے چلتا گیا، اب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا۔ حجاج بن یوسف کو سب جان رہے ہیں کہ وہ کتنا ظالم اور سفاک بادشاہ گزرا ہے، کہ جس نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو شہید کیا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ کسی سے بھی کوئی بھی کام لے لیتا ہے۔ اس وقت حجاج بن یوسف کے حکم سے تین جو اس وقت تابعین تھے، اس میں ایک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ علیہ، اور نصر بن عاصم لیثی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس زمانے کے بڑے عالموں میں گنے جاتے تھے۔ ان تینوں کو حکم کیا کہ زبر کو صحیح کرو، نقطے سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ با کے لیے بھی نقطہ آتا ہے اور تم نے حرکت کے لیے بھی نقطہ ہے، اس لیے نقطے لگاؤ، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، نقطے بھی لگاؤ اور زبر زیر پیش کی حرکتوں کو بھی صحیح کرو۔ چنانچہ یہ 3 اصحاب نے مل کر قرآن کریم پر زبر زیر پیش بھی لگائے اور نقطوں کا بھی کام کیا، اس لیے آج ہمارے لیے قرآن کریم کو پڑھنا آسان ہوا۔ لاکھوں کی تعداد میں آج قرآن کریم کو پڑھ کر لوگ حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ دیکھو یہ بات صرف عربی کے ساتھ خاص نہیں ہے، اردو میں بھی ایسا تھا۔ 150 سال پہلے کی اردو کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، اس میں بھی نقطے نہیں ہیں۔ بہت ساری ایسی کتابیں کہ اردو کی کتابوں میں جہاں بات آئے اس میں نقطے نہیں ہیں، ایسے ہی ہم اردو کی ابھی جو کتابیں پڑھ اس میں زبر زیر پیش ہے نہیں ہے، پھر بھی ہم لوگ اردو پڑھ لیتے ہیں۔ جو جس کی زبان ہو اس کے لیے زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اجمیوں کے لیے کام کیا گیا۔ ابھی بھی الجزائر کے جو علاقے ہیں وہاں پر جو قرآن کریم ہے اس میں نقطے نہیں ہیں، زبر زیر پیش بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ جو جلد سازی ہے نا، جلد سازی ہم نے جو کی ہے، وہ جلد سازی بھی وہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ویسا ہی ہم رکھیں گے، اس لیے ان کے جو قرآن چھپتے ہیں وہ ایک فائل جیسے بناتے ہیں نا، فائل جیسے 1 پارہ 2 پارہ پھر فائل سے باندھ دیتے ہیں۔ ابھی بھی آپ حرم میں پہنچیں گے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو جزائری ہوتے ہیں، وہ جو قرآن کریم ان کے پاس ہوتا ہے وہ ایک سے ایک صفحے میں ہوتا ہے، ایک صفحہ لیا پڑھا رکھ دیا، ایک صفحہ لیا پڑھا، یعنی جیسے اس زمانے میں تھا۔ اور اس قرآن کو آپ نے دیکھیں گے تو اس میں نہ نقطہ ہے نہ زبر زیر پیش ہے، پھر بھی وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ تو ابھی بھی وہ شکلیں موجود ہیں۔ خیر، یہ حرکات اور نقطے کیسے وجود میں آئے یہ تاریخ آپ کے سامنے میں نہیں رکھی۔ ایک بات میں گزشتہ بھول چکا تھا کہنے کی کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن کو جمع کیا تھا وہ قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگوایا تھا۔ جس وقت وہ قرآن جمع کر رہے تھے تب اس وقت وہ قرآن تھا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے پاس۔ پھر وہ قرآن پر کام ہو گیا، ان کو واپس کر دیا گیا۔ سن ہجری 64 میں مروان بن حکم کی جو حکومت آئی ہے اس وقت اس نے قرآن منگوایا اور اس کو جلا دیا گیا، اس لیے تاکہ بعد میں وہ قرآن کو لے کر کوئی اختلاف نہ کرے، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قرآن تھا اس پر سب کا اتفاق ہو گیا تھا، اس لیے اس کو جلا دیا گیا تھا۔ کیونکہ ایک سوال ہو کہ اس قرآن کا کیا ہوا، تو اس کی بھی وضاحت اپنے سامنے آ جائے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، قرآن کریم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں 7 منزل ہے، 7 منزل۔ اپنے قرآن کھولیں گے تو دیکھنا میں جو بھی بتا رہا ہوں وہ 7 منزلیں کب وجود میں آئی، وہ جو ہے صحابہ کرام کے معمول کے حساب سے طے ہوئی۔ صحابہ کرام کا معمول تھا، دیکھو یہ بھی ہماری زندگی میں لانے کی نیت کرے، گھبراوے نہیں، وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی امتی تھے ہم بھی امتی تھے۔ صحابہ اور صحابیات کا معمول یہ تھا کہ ہفتے میں قرآن کریم مکمل کر دیتے تھے، 7 دن میں قرآن پورا۔ اس اعتبار سے انہوں نے منزلیں بنائی ہیں۔ منزلیں کیسے بنائی ہیں کہ پہلی منزل شروع ہوتی ہے اور 3 صورتوں پر پوری ہو جاتی ہے، یعنی سورہ مائدہ 6 بارے میں آئے گی، وہاں پر ایک منزل مکمل ہوتی ہے۔ اس کو یاد رکھنا بہت آسان ہے۔ دیکھو میں بتاؤں، پہلی منزل پوری ہوتی ہے 3 صورتوں کے بعد، دوسری منزل پوری ہوتی ہے 5 صورتوں کے بعد، یعنی 5 صورتوں کی منزل ہے وہ ایک ہی سنکھیا میں، جو جس کو کہتے ہیں نا گجراتی میں ایک ہی اور ایک ہی سنکھیا، تو ایک ہی سنکھیا یاد رکھیں گے منزل یاد رہے گی۔ تیسری منزل جو ہے اس میں 7 صورتیں ہیں، چوتھی منزل میں 9 صورتیں ہیں، 5ویں منزل میں 11 ہے، 6ٹھی میں 13 ہے، اور اس کے بعد 7ویں منزل میں 65 ہے۔ یہ 54 ہو جائے گی اور وہ 65، اس طرح ملا کر 114 صورتیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہفتے بھر میں مکمل کرتے تھے۔ ہم بھی، ہمارے بھی جامع مسجد میں جب اس سے پہلے تھا وہاں پر بھی ایک بزرگ تھے، وہ ان کا بھی یہی معمول، 7 دن میں ان کا جمعہ سے جمعہ قرآن مکمل۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، ان کی بھی مشغولی تھی لیکن انہوں نے دل پر لیا تھا، اللہ نے آسان کر دیا۔ ہم بھی نیتیں کریں کہ ہماری زندگی میں بھی ایک دم سے نہیں آئے گا، آدمی کہ میں کل سے شروع کر دوں ایسا نہیں ہوگا بھائی۔ جو نہیں پڑھتا ہے وہ شروع کرے 1 صفحے سے، جو پڑھتا ہے وہ 1 پارے میں ہے تو تھوڑا آگے بڑھے، 1.25 پارہ کرے، آہستہ آہستہ کریں انشاءاللہ۔ جو نہیں جانتا ہے قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتا وہ سیکھے۔ یہاں پر علماء کرام مسجد میں ہے، وقت لے کے بھائی مجھے قرآن سیکھنا ہے، ضرور سکھائیں گے، کوئی تھوڑی منع کرے، اسی لیے تو فارغ ہے۔ اس لیے جو نہیں جانتے ہیں یا جن کا قرآن ابھی صحیح نہیں ہے ان کو اطمینان نہیں تو سیکھے،
تو انشاءاللہ یہ بھی ہماری زندگی میں لانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تو یہ ہوا منزلوں کی ترتیب. اس کے بعد ایک بات ہے قرآن کریم میں رکوع کی. قرآن کریم میں ہم رکوع دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ایک صفحے پر دوسرے صفحے پر ایک آئین لکھا ہوا ہوتا ہے سائڈ میں آئین, اور پھر اس میں 1 نمبر 2 نمبر ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں رکوع. یہ رکوع میں جو ہے بعد میں آئے ہیں, یعنی کہ صحابہ کرام کے زمانے کے بعد. اور یہ جو ہے عربی قرآنوں میں نہیں ہے. ابھی بھی عرب کے جو قرآن ہے اس میں رکوع کے نشانات نہیں ہیں, اور ہمارے اجمی قرآنوں میں ہے. اس کی ایک وجہ ہے, یہ جو ہے بخارا اور سمرقند کے جو علاقے ہیں, تو تفصیل سے بتاؤ جو بھی اللہ کرے, بہت قیمتی بات ہو جائے گی. یہ بخارا اور سمرقند کے ابھی جو علاقے ہیں, تو وہاں کے جو علماء کرام ہیں, خاص طور پر بخارا جہاں پر امام بخاری پیدا ہوئے اور جنہوں نے بخاری شریف لکھی, ان علماء نے رکوع پر کام کیا. یعنی رکوع جو لگائے ہیں وہ بخارا کے علماء نے لگائے ہیں. ان علماء کو کہا جاتا ہے ما وراء النہر. عرب میں جو ایک نہر ہے, اس نہر کے اس طرف کے جتنے بھی علاقے ہیں ان سب علماء کو کہا جاتا ہے ما وراء النہر. تو بخارا کے علماء نے رکوع لگائے. کیوں لگائے؟ اس لیے کہ اجمی لوگ جب قرآن پڑھتے تھے تو قرآن پڑھنے میں مضمون کی رعایت نہیں کرتے تھے کہ کہاں ایک بات پوری ہوتی ہے, سلنگ ایک صفحہ ہوا رک گئے, آدھی بات ہے آدھی بات وہاں ہے. تو مضمون کی رعایت نہیں کرتے تھے کہ ایک بات پوری ہوئی, سیدھے سیدھے پڑھے جا رہے ہیں. اس لیے انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور انہوں نے رکوع لگایا. رکوع کا مطلب یہی ہے کہ ایسا مضمون آ جاتا ہے اب رکوع کرو. تم 540 رکوع قرآن میں ہے, 540. اور ان علماء نے کیسے ترتیب دی؟ تراویح کے لیے ایک آدمی تراویح میں ہر رکعت میں 1 رکوع پڑھے, 1, تو 27 تراویح کو قرآن کریم مکمل ہو جائے گا. 540 کا حساب لگا دو, 20 رکعتیں پڑھتے ہیں تو اس اعتبار سے ایک دن کے رکوع گن لو, 10 دن 20 دن 540 رکوع 27ویں تراویح کو پورے ہو جائیں گے. تو ان علماء نے ان تراویح کو مد نظر رکھتے ہوئے, مضامین کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے 540 رکوعات کی ترتیب دی. اس لیے یہاں ایک بات یہ بھی ہو جاتی ہے, تراویح میں کیا ہے کہ یہ سب چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے, تو تراویح پڑھانے والے بھی کچھ غلطیاں کر دیتے ہیں. ایک تو مضامین کی رعایت نہیں ہوتی ہے, اور آدھے رکوع پر سجدہ ہو جاتا ہے, رکوع ہو جاتا ہے. اس کے ذریعے سے بہت فرق پڑتا ہے. اب اس میں ایک مسئلہ رہ جاتا ہے کہ قرآن کریم جب ہم پہلا ہی صفحہ کھولیں گے تو پہلا رکوع چھوٹا ہے اور دوسرا رکوع بہت لمبا ہے. تو ہم کو یہ ہوگا کہ مولانا نے پہلی رکعت میں چھوٹی قرات یعنی کم قرات کی اور دوسری رکعت میں طویل کی, تو ہمارے ذہن میں کہتے رہے سوال ہوگا, مسئلہ ہوگا کہ پہلی رکعت کو لمبی کرنا ضروری ہے اور دوسری رکعت کو چھوٹی کرنا ضروری ہے. لیکن یہ مسئلہ فرائض میں ہے, نوافل میں یہ نہیں ہے. نوافل میں پہلی اگر چھوٹی بھی ہوگی تو چلے گا, مضمون کی رعایت نوافل میں ضروری ہے. اس کے لیے یہ تراویح کی ترتیب کے اعتبار سے ان علماء بخارا نے یہ ترتیب دی. خیر یہ رکوع کی ترتیب دی جو آپ کے یہ پوری تفصیل جو ہے ایک فتاوا کی کتاب ہے, فتاوا تاتا خانیہ, عربی کی کتاب ہے جو بڑی مستند کتاب ہے, اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے سب. اب ایک بات ہم یہ سمجھ لیے, یہ تو جو معلومات جو تھے قرآن کریم کی, قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی آج کے زمانے میں چل رہی ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ حضرات عربی جان لیتے ہیں, عربی پڑھ لیا خالی, اور عربی پڑھنے کے بعد قرآن کریم کو اپنی رائے کے اعتبار سے اور اپنے دماغ سے سمجھتے ہیں. حالانکہ خود فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے. صرف عربی گرامر کا سیکھ لینا اور عربی کا جان لینا, اس کے ذریعے سے قرآن کریم کو سمجھنا کافی نہیں ہے. ہاں قرآن کریم کی 2 قسم کی آیتیں ہیں, 2. قرآن کریم کی جو میرے خطبے میں آیت پڑھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, کہ قرآن کریم کو ہم نے آسان کیا, کس کے لیے کیا ہے؟ نصیحت کے لیے. تو قرآن کریم کی کچھ آیت وہ ہے جو نصیحت کے لیے ہے, وہ عربی ترجمے سے بھی سمجھ میں آ جائے گی, ترجمہ پڑھیں گے تب بھی سمجھ میں آ جائے گی. قرآن کریم کی کچھ آیتیں وہ ہیں جس میں احکام ہے, قوانین ہیں, عقائد ہے. ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے دوسرے علوم کی ضرورت ہے. اس لیے قرآن کریم نے جہاں پر یہ کہا ہے تو ذکر کا لفظ ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ذکر یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو آسان ہے, لیکن اس کے ذریعے سے مسائل کو نکالنے کے لیے تو علوم کی ضرورت ہے. اس لیے آج کل میڈیا پر, ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ انجینئر ہیں. ایسا نہیں, وہ عالم ہے, جیسے وہاں پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, وہ انجینئر بھی ہیں اور ساتھ میں عالم دین بھی ہے. ایک آدمی نے اس علوم کو پڑھا ہی نہیں ہے اور وہ اپنی رائے پیش کرتا ہے, پہلے علماء پر طنز کرتا ہے, کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور ہم اسی کی باتوں کو سن رہے ہیں نا, بہت سارے انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ قرآن کریم پر کہ قرآن کریم کی تفسیر یہ صحیح ہے وہ غلط ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک یہ دنیاوی بات بھی ہم سمجھ لے رہے کہ ایک آدمی انگلش جانتا ہے اور میڈیکل سائنس کی کتابوں کو پڑھ لے رہے, تو کیا اس کو دنیا والے ڈاکٹر سمجھیں گے؟ بھائی اس کے لیے تجھے ماہر ڈاکٹروں کے پاس رہنا پڑے گا, کوئی علاج کرانے جائے گا, مردہ ہو کر واپس آئے گا. ایسے ہی کوئی انگلش جانتا ہے اور وہ انجینئر کی کتابوں کو پڑھے تو کیا انجینئر بن جائے گا؟ دنیاوی علوم میں تو شرعی تھے, اور دینی علوم میں جو چاہے اس کے اوپر رائے دینا شروع کرتا ہے کہ پہلے اس نے غلط کہا, اس نے غلط کہا. کیسے؟ اس لیے ان دینی علوم کے بارے میں کوئی بھی بات کہنی ہو تو اس کے متعلق پہلے علوم حاصل کرے, علم حاصل کرے, اس کے بعد ہی زبان اٹھاوے, حدیثوں کو سامنے رکھے. جیسے حدیث کے بارے میں کہ جس نے اللہ کے نبی کی طرف یا اللہ کی طرف ایسی بات منسوخ کی جو اللہ نے یا اللہ کے رسول نے نہیں کی, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کیوں ایسا ہم کریں گے؟ بھائی عالموں سے جو اس کے ماہر ہیں ان سے سیکھے.
اللہ تبارک تعالیٰ کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے.